ہوں سارے معجزے پہ یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، مگر مولا آج کوئی معجزہ دکھائیے۔ کہا سلمان جاؤ، فلاں پہاڑی کے پاس ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس پتھر کو ہٹانا۔ جناب سلمان پہنچے، نشان بھی توجہ فرمائیے گا۔ جناب سلمان جب پہنچے اور جانے کے بعد پہاڑی سے جب پتھر کو ہٹایا تو جناب سلمان نے دیکھا کہ ایک بہترین خوبصورت دروازہ نکل آیا، لال و زمرد سے جڑا ہوا در۔ فرماتے ہیں میں نے ایسا کبھی دروازہ دیکھا ہی نہیں تھا، اور کمال یہ ہے کہ اس در کے اوپر لکھا ہوا تھا یا علی۔ فرمائیے گا تاکہ آپ کو نیند نہ آئے، کیا لکھا ہوا تھا؟ یا علی۔ اب جناب سلمان نے بسم اللہ کیا اور در کے اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، تو جناب سلمان نے دیکھا کہ پورا شہر آباد ہے۔ جناب سلمان نے سوچا کہ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ مؤذن بھی علی، نماز پڑھانے والا بھی جناب سلمان نے دیکھا کہ علی اذان بھی دے رہے ہیں، اور مڑ کے دیکھا تو مصلی پہ علی بیٹھے بھی ہوئے ہیں۔ اب جب صفحے درست ہوئی تو غور کرتے جا رہے ہیں تو سارے نمازی بھی علی ہیں۔ جناب سلمان دیکھ رہے ہیں تو سارے نمازی بھی علی ہیں۔ اس کے بعد جب باہر نکلے تو جہاں پر دیکھا، چاہے خرمے کی دکان ہو، چاہے خرمے کی دکان ہو، چاہے کوئی دکان ہو، اس شہر میں جتنی دکان تھی ہر دکان پہ علی تھا، خریدنے والا بھی علی تھا، بیچنے والا بھی علی تھا۔ کہنے لگا مولانا صاحب یہ واقعہ بتایا ہے، یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ نے اتنے علی پیدا کیے ہیں؟ تو مجھے یاد آیا خداوند عالم نے قرآن میں کہا لقد نصرکم اللہ ببدر، اے رسول اللہ نے بدر میں تمہاری بڑی مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ کہا مدد ایسے کی کہ دشمن بہت تھے، اسلام کا لشکر کم تھا، لیکن جب بدر میں علی لڑنے آئے تو اب جتنے بہادر تھے، دشمن پہلوان تھے، بڑے جانباز تھے، بڑے جنگجو تھے، تلوار کے دھنی تھے، جب وہ تلوار چلاتے ہوئے اسلام کے لشکر کی طرف آتے تھے تو لشکر بھاگتا تھا، ان کو دکھائی دیتا تھا کہ علی لڑ رہے ہیں تو ادھر علی کو چھوڑ کے ادھر حملہ کرتے تھے تو دکھتا تھا ادھر سے علی آ رہے ہیں، تو خدا نے کہا لقد نصرکم اللہ ببدر، اے رسول اللہ نے تمہاری بدر میں بڑی مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ دشمن کو داہنے علی نظر آیا، بائیں علی نظر آیا، سامنے علی نظر آیا، پیچھے علی نظر آیا تو دشمن بھی گھبرا گیا، دشمن بھی پریشان ہو کے چلا کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس تو ایک علی ہے، کتنے علی لے کے آ گئے؟ آپ کے پاس تو ایک ہی علی ہے، یہ کتنے علی لے کے آ گئے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ سارے واقعوں کی تصدیق نہ ہوتی اگر علی کی دعوت والے واقعے پر علماء کی اور محدثین کی مہر نہ لگی ہوتی کہ سارے کے سارے کہنے لگے آج علی میرے آتے، وہ کہنے لگے علی میرے آتے، وہ کہنے لگے علی میرے آتے۔ بھائی یہ تو نور کی ذات ہے نا۔ بالکل ایسے ہی کہہ رہے تھے جیسے جب رسول نے دعوت اسلام بھیجا تھا، سارے ملکوں میں بھیجا تھا، عرب میں بھی، عجم میں بھی، ابران میں بھی، افریقہ میں بھی، سب بادشاہوں کو بھیجا تھا۔ تو ایک دن بادشاہوں نے یہ پلاننگ کیا بھائی ایسا ہے کہ چلیں سمجھا تو جائے کہ یہ اسلام ہے کیا۔ تو بادشاہوں کا اور رئیسوں کا جب ایک گروہ آیا، وفد آیا، تو رسول دنیا سے جا چکے تھے، تو علی کی خدمت میں آیا، کہا یا علی ہمیں اسلام سمجھا رہے ہیں۔ تو اس میں ایرانی بھی تھے، افریقہ کے لوگ بھی تھے، عبرانی بھی تھے، اجمی بھی تھے۔ تو علی نے اپنی رضا بھی شادی کا بیٹھو میں تمہیں اسلام بتاتا ہوں۔ علی نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور پورا کا پورا اسلام سمجھا کے رکھ دیا۔ اب یہ جب سب باہر نکلے تو ایرانی کہنے لگا
اللہ نے کیا علی نے کیا فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہماری فارسی زبان کا استعمال کیا. عربی کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، علی نے کیا زبردست عربی میں خطبہ دیا. بس افریقہ والا کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، علی نے کیا اچھی زبان فرینچ میں خطبہ دیا. عبرانی زبان والا کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، تمہاری زبان میں نہیں میری زبان میں خطبہ دیا. ہندی کہنے لگا تمہاری زبان میں نہیں میری زبان میں خطبہ دیا. اب یہ سارے کے سارے پریشان کہ علی نے اردو میں خطبہ دیا یا ہندی میں خطبہ دیا یا عبرانی میں خطبہ دیا یا فارسی میں خطبہ دیا یا اجمی میں خطبہ دیا. جب یہ سب آپس میں بحث کرنے لگے کا مسئلہ ایسے نہیں حل ہوگا، چلو علی کے پاس چلتے ہیں، چلو علی کے پاس چلتے ہیں. علی کے در پہ آئے، ہاتھوں کو جوڑا، یا علی بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے خطبہ کس زبان میں دیا، عربی میں دیا، فارسی میں دیا، عربی میں دیا، اجمی میں دیا. علی مسکرائے، کہا نادان میں نے اللہ کی زبان میں خطبہ دیا. مولا کہتا ہے نادان میری زبان ہے لسان اللہ، میں نے اللہ کی زبان میں خطبہ دیا، میں نے اللہ کی زبان میں اسلام سمجھایا. پھر علی کہنے لگے نادان میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ علی کی زبان ہے لسان اللہ، لیکن زبان علی کی ہے. علی خطبہ دیتا ہے اپنی زبان میں، لوگ سمجھتے ہیں اپنی 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 زبان میں، لوگ سمجھتے ہیں اپنی اپنی زبان میں. ان کے بغیر نہ انسان کی نجات ہے نہ بخشش ہے. کعبہ یہ دے رہا ہے صدا یا علی علی، جنت کے باب پر بھی یہ لکھا علی علی. نبیوں نے مشکلوں میں پکارا علی علی، ہر کاروان زشت کا نعرہ علی علی. ارض و سما سے شمس و قمر سے فضا سے پوچھ، شان علی رسول خدا یا خدا سے شان علی رسول خدا یا خدا سے پوچھ. تو صدقے میں ان کی خلق ہوئی ہے یہ کائنات، بر و بحری ارض و سما اور یہ نبات، دشت و جبل شجر و حجر اور شجہات، خلد بری کی مالک و مختار کی ذات. ذرا سب آخری مصرع سن لیجئے، ایسے متوجہ ہو کے کہ ہماری آواز نجف کے منارے سے ٹکرا جائے اور ہم ان کی دعاؤں کا مرکز بن جائیں. ہمارے دامن مراد میں ان کی دعائیں آ جائیں. ہمارا دامن مراد ہماری جھولیاں ان کے صدقے سے بھر جائیں. کہ صدقے میں ان کی خلق ہوئی ہے یہ کائنات، بر و بحر ارض و سما اور یہ نبات، دشت و جبل شجر و حجر اور شجہات، خلد بری کی مالک و مختار ان کی ذات. تو بغضو نفاق و شرک کے اصنام توڑ دو، بغض علی و دل میں تو دنیا کو چھوڑ کے ساتھ کہاں دیا جاتا ہے، ان کے بغض کے ساتھ کہاں زندگی گزاری جاتی ہے. بغض علی کا مرض نہ ہوتا جہان میں، دوزخ کا اسپتال خدا کھولتا نہیں. مرض نہ ہوتا یہ دوزخ بنائی کس لیے؟ بنی تو ہے علی سے بغض کرنے والی، ان منافقوں کے لیے جو علی کی فضیلت کو دیکھ دیکھ کے جلتے ہیں، جن کے دل میں علی کی فضیلت کو چھوڑ کے دشمنی کا بیج پڑا ہوا ہے. لیکن ایسے میں بھی اللہ نے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ علی کے فضائل تمہارے گھر کی کتابوں میں لکھوں گا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ علی کے فضائل تمہارے چوراہے پہ لکھے جائیں گے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ علی کے فضائل تمہارے گھر کی دیواروں پہ لکھے جائیں گے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ علی کے فضائل کتابوں تک محدود رہیں گے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ علی کے فضائل، تم تو قرآن جو ہے نیزے پہ اٹھا چکے، تو کتابوں کا کیا حاصل کرو گے؟
تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ علی کے فضائل اتنے محدود رہیں گے تم مٹا سکو؟ نادان، علی کے فضائل تمہاری گھر کی کتابوں میں نہیں رہیں گے، تمہارے گھر کے چوراہوں پہ نہیں رہیں گے، تمہارے گھر کے آنگن میں نہیں رہیں گے۔ میں صاحب اختیار ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ میں علی کے فضائل اگر لکھوں گا تو چاند کے ماتھے پہ لکھوں گا، سورج کی پیشانی پہ لکھوں گا، ہواؤں کے دوست پہ لکھوں گا، بلاؤں کے سینے پہ لکھوں گا، تاکہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں مگر علی کا ذکر۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک سلوات پڑھنے محمد علی 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 ہے ہماری نجات، اور اتنے فضائل و کمالات سے اللہ نے نوازا علی، اور یہی وجہ تھی لوگوں کے بغض و عناد کا، نسلوں کے ساتھ ساتھ فضائلوں سے بھی چلنے اور سلگنے والے لوگ، یہی وجہ تھی کہ اتنے بڑے بڑے حوادثات ان مقدس ہستیوں کے ساتھ۔ لیجیے ارباب رضا، آپ کی زحمت کو تمام کیا یہ الوداعی میں، خوب ماتم کیجیے، خوب نوحہ پڑھیے، اور ساتھ میں یہ کہتے رہیے کہ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ہم ہیں، جو چل رہے سلام آخر پہ، بس چند دن ایام اعزا کے اور بچے ہیں، شہزادی آپ کو خدا حافظ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعزا، دل کھول کے الوداعی مجلس میں رو لینا اور وقت کے امام کو قرصہ پیش کر دینا۔ اے عزادارو، اس لیے رونا کہ زینب جب نانا کی قبر پہ پہنچی ہے تو زینب نے ایک جملہ کہا نانا یہ بات سچ ہے کہ علی اکبر کے سینے میں پرچی لگی، مجھے غم ہوا، علی اصغر کا گلا چھدا، مجھے غم ہوا، لیکن نانا یہ بڑا غم نہیں ہے کہ میرے علی اکبر کو مارا گیا، یہ بڑا غم نہیں ہے کہ میرے علی اصغر کو مارا گیا، نانا یہ بڑا غم نہیں ہے کہ میرے ام محمد کو مارا گیا، نانا یہ بڑا غم نہیں ہے کہ حسین کے اصحاب کو مارا گیا، حتیٰ کہ نانا یہ بھی بڑا غم نہیں ہے کہ میرے بھیا کی گردن پہ شمر کا خنجر چلا، اے میرے نانا یہ بھی بڑا غم نہیں ہے کہ مجھے رسیوں میں باندھا گیا، نانا سب سے بڑا غم اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے مظلوموں پہ رونے نہیں دیا گیا، ارے جب ہم روتے تھے تو کوئی تماچے مارتا تھا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ ارباب اعزا، کمی نہ کرنا الوداعی مجلس میں، دیکھو سکینہ کی دعاؤں کے مستحق بنو۔ ایک شام والی بیوی بڑی دور سے آتی ہے، چلے میرے بھیا کے عزادار جمع ہوئے، میرے بابا کے عزادار جمع ہوئے، لیجیے وہ زینب مدینے آ گئی، لیکن زینب ایسے اجڑ کے آئی ہے کہ ام کلثوم کو کہنا پڑا مدینہ جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان فینا۔ ذرا اس جملے کو تصور کرو کہ ام کلثوم کہتی ہے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، کیونکہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، بیویوں کے سہاگ آباد تھے، لیکن اے نانا کے مدینے اب جب آئے ہیں تو ہماری گودیاں ویران ہیں، سہاگ اجڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، زینب نے مرثیہ پڑھا۔ جب مدینے میں اعلان ہوا کہ حسین شہید کر دیے گئے تو مدینے کے سارے مرد و زن نکل کے آ گئے، ساری گلیاں اور سڑکیں پر ہو گئی، سب کی زبان پر ہائے حسین، ہائے حسین، شہید حسین۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حسین کو چاہتے تھے، حسین کو مانتے تھے، حسین کا بچپنا گزرا تھا مدینے میں، بہت سے ایسے جاننے والے اور محبت کرنے والے تھے۔ جب سب نے سنا کہ حسین شہید کر دیا گیا تو سب سے پہلے ان سب
نے رخ کیا رسول کے روزے کا کہ ہم نانا کو پہلے پرسہ دے دیں نوازے کا. اللہ اکبر. ہم نانا کو پرسہ دے دیں اور پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. لیکن پرسہ دینا جناب زینب سب سے پہلے جب روزے رسول میں داخل ہوئی دینا تو تعویذ قبر سے ہاتھ رکھ کے زینب مصائب پڑھ رہی ہے. اے نانا اے نانا تمہاری نواسی نے بڑے مسائل اٹھائے ہیں. نانا معلوم ہے میری آنکھوں کے سامنے میرے نانا تمہیں معلوم ہے علی اکبر جو ہم شبی تھا اس کے کلیجے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا تھا. نانا میرا بھیا حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے پلٹ کے کہہ رہا تھا کہ لاؤ میرے علی اصغر کو پانی پلا دو. نانا یہ اتنے ظالم تھے کہ اماں نے دربار میں جا کے اپنا حق مانگا تھا, انہوں نے نہیں دیا تھا. نانا کربلا میں بھیا نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا, ان ظالموں نے نہیں دیا. نانا کربلا سے لے کے کوفے تک, کوفے سے لے کے شام تک تمہاری نواسی چادر مانگتی رہی مگر کسی نے جزاکم اللہ خیر الجزاء. بس آخری منزل ہے ارباب ارضا, مگر کریا کرتے ہوئے اٹھنا کہ الوداع پڑھ لو, الوداع کہہ دو شہزادی کو, ہمیں حسین جا رہا ہے, ایام ازا تمام ہو رہے ہیں. اب زینب نے جب سارے مصائب پڑھ لیے نا اس کے بعد ایک جملہ کہا نانا جب کوئی سفر سے آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے آتا ہے, نانا میں بھی ایک تحفہ لائی ہوں. اتنے میں حسین کا خون بھرا کرتا نکال کے روضہ رسول پر رکھا. ارے جیسے ہی روضہ رسول پر حسین کا خون بھرا کرتا رکھا, آواز آئی میری لال زینب, ارے کرتے کو ہٹا لے, قبر رسول لگنے لگی. ارے زینب تڑپ گئی, نانا تم حسین کا کرتا برداشت نہیں کر پائے, ذرا زینب کے دل سے پوچھو, اس کی آنکھوں کے سامنے اخبار اور جملہ حاضرین کی دلی حاجت کو مرداد معبود جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے سفر میں انہیں شفا عنایت فرما. معبود کی ولا کل شیء قدیر ہے, جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. معبود حق اور سچ کو سربلندی عنایت فرما. معبود کو ایسا راستہ فراہم کر دے کہ شہزادی کا روضہ تعمیر ہو سکے. معبود ظالم اور جابر حکومتوں کو نصف و نابود فرما. معبود حق اور سچ کو سربلندی عنایت فرما. معبود وقت سے مال کا ظہور فرما. ہم کے غلام شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یہ تو مجلس بہرحال الوداعی مجلس ہے, لیکن حیثیت ایک ذاکر کے ایک بار الحمد اور 3 بار رسول اللہ کی تلاوت فرما کے مرحوم صاحب کے ساتھ